الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہم سارے حضرات جتنے بھی ساتھی موجود ہیں ماشاءاللہ اساتذہ کرام، ہم ایک مذاکرے کے لیے جمع ہیں، چونکہ ہم فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، ادارے کے اعتبار سے ہم آہنگ ہیں، اس لیے ہمارا افہام و تفہیم آسان ہوگا. مختلف افکار و نظریات کے لوگ جمع ہوں تو وہاں افہام و تفہیم مشکل ہوتا ہے. آج کی اس نشست کے اندر بڑوں کی باتیں آپ کی طرف نقل کرنی ہے کہ ایک مدرس کے اندر اس کی شخصیت میں کیا صفات ہونی چاہیے. جیسے مولانا فرما رہے تھے ابھی کہ کن اوصاف کا انسان حامل ہو. اچھا، پھر وہ اوصاف بھی ایسے کہ کوئی وصف اگر نہ ہو تو طلبہ فوراً پہچان لیتے ہیں استاذ کے عیب کو. اب یہاں پر جو ایک معلم یا معلمہ ہے اس کی اپنی کردار سازی اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی عیبدار حیثیت اگر طلباء اور طالبات کے سامنے آئے گی تو وہ اس سے علم کو حاصل نہیں کریں گے، یہ علوم دینیہ ان کی طرف منتقل نہیں ہوں گے، چاہے استاد قابلیت کے اعتبار سے آسمان تک نہ پہنچا ہوا ہو، عروج تک کیوں نہ پہنچا ہوا ہو. قرآن پاک میں آتا ہے اے بنو آدم ہم نے آپ کے اوپر لباس کو اتارا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں یا ایھا الناس کا خطاب نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب نہیں ہے، آپ جانتے ہیں بنو آدم کا خطاب ہے، یعنی چاہے مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب کو خطاب ہے. قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے آپ کے اوپر لباس اتارا ہے. اس لباس کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ یواری سوآتکم، وہ تمہارے سطر کو ڈھانپے. سطر آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک مرد کا سطر وہ ناف سے لے کر گھٹنے سے نیچے تک ہوتا ہے، اور عورت کا جو سطر ہے وہ چہرہ چھوڑ کر، دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر اور قدمین کو چھوڑ کر سارا جسم سطر ہے. چہرے کا پردے کا تعلق حجاب سے ہے، سطر سے نہیں ہے. گھر سے باہر نکلتے وقت وہ حجاب کرے گی، اس کا حکم قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یا دوسری جگہ موجود ہے یدنین علیہن من جلابیبہن. ایک مقصود تو لباس سے وہ ہے سطر. دوسری چیز جو لباس سے مقصود ہے وریشہ، تزین، زینت. یہ بھی اللہ کو پسند ہے، شرعی اصولوں کے مطابق ہو. اور تیسری چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى. ایک لباس تقوی کا بھی ہے. ایک لباس ظاہری ہے، ایک لباس باطنی ہے. یوں سمجھیں کہ ایک لباس جسم کا ہے، ایک لباس روح کا لباس ہے. بسا اوقات آدمی اپنے روح کے لباس کے بارے میں بے فکر رہتا ہے، ظاہری لباس کا خوب اہتمام کرتا ہے. جیسے ایک شاعر کا قول ہے کہ شاعر کا شعر ہے تم جسم کے خوش رنگ لباسوں پہ ہو نازاں، تم جسم کے خوش رنگ لباسوں پہ ہو نازاں، میں روح کو محتاج کفن دیکھ رہا ہوں. بسا اوقات انسان کی اندر کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے. تو سب سے بنیادی چیز تقوی کا لباس،
ایک معلم یا معلمہ کی شخصی ضروریات میں سے یا شخصی صفات میں سے ایک چیز تقویٰ ہے. یہ علم اس کے بغیر منتقل نہیں ہوتا. اچھا یہ ایسی خوبی یا وصف ہے، اس میں تھوڑی سی کمی طلبہ کو معلوم ہو جاتی ہے. عجیب شان اللہ کی، ایک استاد کے تقویٰ میں کمی آئے گی اور وہ استاد سمجھتا ہے کہ میرے تنہائی کے معاملات کوئی جانتا نہیں ہے، اس کے تقویٰ کی کمی طلبہ محسوس کریں گے. اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے کا نام ہے. یعنی آسان الفاظ میں تعریف کی جائے تو یوں کہا جائے گا، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہ کرنے سے بچنا، اور جن کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے سے بچنا. یاد رکھیے گا، بسا اوقات جب تقویٰ کی بات ہو تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ تقویٰ کا ایک ایسا معیار ہے جہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے، بہت مشکل ہے. ایک جگہ ہم ایک جیل کے اندر گئے ملاقات کے لیے قیدیوں سے، تو جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. مفتی احمد علی صاحب بھی تشریف فرما تھے، کوٹ لکھپت جیل کی بات ہے. ان کے سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگے، مولانا یہ جو دین کا حکم تقویٰ یہ بہت مشکل چیز ہے، یہ تو دین کی ایک معراج ہے، کب طے ہوگی؟ تو میں نے ان سے عرض کیا، قرآن پاک کا حکم ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ نے دین کا کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو ہماری وسعت اور استطاعت سے باہر ہو. تقویٰ آسان ترین عمل ہے. اگر میں نے اپنی ذاتی استطاعت اور ہمت اور طاقت سے اس پر چلنا ہے تو پھر یہ مشکل ترین چیز ہے. اگر اللہ کی توفیق سے مجھے اس پر پہنچنا ہے تو آسان ترین عمل ہے. وہ اللہ جس کے سامنے ساری کائنات میں کوئی امر ایسا نہیں ہے جو مشکل ہو. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے. تو متقی ہم کیسے بنیں؟ آسان ترین عمل ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. کہ جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، حدیث قدسی ہے، ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں دو ہاتھ آتا ہوں، اور جو چل کر آئے میں دوڑ کر اس کو لے لیتا ہوں. محدثین نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ جو دین پر ایک بالشت چلے اللہ اس کو ایک ہاتھ چلاتے ہیں، اور جو ایک ہاتھ چلے اللہ اس کو دو ہاتھ چلا دیتے ہیں، اور جو دین پر چلے اللہ اس کو دوڑا دیتے ہیں دین پر. یعنی اگر کوئی آدمی دین میں 10% تقوی اختیار کرے اللہ 20% کی توفیق اللہ عطا فرمائیں گے. 20% اختیار کریں 50% کی توفیق اللہ عطا فرمائیں گے. اور 50% اگر ہم تقوی اختیار کریں 100% کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. ہم اپنے مشاہیر اسلام کے ایسے واقعات پڑھتے ہیں، چاہے ان کا تعلق ہمارے اکابر سے ہو یا اس سے قبل سے ہو یا اس سے قبل صحابہ کرام سے ہو رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کے بارے میں ہم بسا اوقات یہ سوچتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، انسانی استطاعت یہ نہیں کر سکتی، اور یقیناً نہیں کر سکتی، یہ صحیح بات ہے، لیکن یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اگر ہم ہمت کریں اللہ جل شانہ یہ ساری منازل طے کرا دیں گے. اس میں دیکھیں گزارش ہی ہے، ہمارا بہت سارا وقت صبح سے لے کے عصر تک یا جتنا بھی وقت ایک ایسے ادارے میں گزرتا ہے، یقین کیجئے ہم ان سیدھی بات کہیں تو ہم ان طلباء کی برکت سے چل رہے ہیں. ایک ایسا فکری نظریاتی ماحول اللہ کے فضل سے ہمیں میسر ہے جو کسی یعنی اگر یہ میسر نہ ہوتا تو ہم نہ جانے کہاں ہوتے. یہ فکری ماحول، یہ نظریاتی ماحول، عملی ماحول ہمیں دین پر عمل کرنے پہ مجبور کرتا ہے. تو ایک دفعہ مولانا یوسف خان صاحب فرمانے لگے کہ اتنا وقت جو ہمارا کسی ایک ادارے میں گزرتا ہے، یہی وقت ایسا ہو جس میں ہم نیت کر لیں کہ تقوی کا اہتمام ہوگا. اتنے وقت کا اہتمام فرما لیں جتنا وقت میرا اس چار دیواری کے اندر ہے. اور پھر مولانا فرمانے لگے ایک عامۃ الناس کے مجمع میں فرمانے لگے کہ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جو 24 گھنٹے جو ہیں ہمارے، اس میں سے 1 گھنٹہ اگر تقوی کا اہتمام کر لے، یعنی وہ کہے کہ میری نظر غلط نہیں دیکھے گی، کان غلط نہیں سنیں گے. مفتی تقی عثمانی صاحب بار بار یہ بات فرما رہے ہیں دامت برکاتہم العالیہ
کہ دیندار لوگوں سے یہ تو توقع نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑیں گے یا چوری کریں گے یا شراب پئیں گے، لیکن بد نظری کا مسئلہ ایسا ہے جس میں ہر آدمی ملوث ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ اس کے پاس ایک ایسا سامان ہے جو اس کی جیب میں موجود ہے، جب چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، ان نظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموم فمن ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی۔ ایک گھنٹہ جو آدمی یہ اہتمام کر لے 24 گھنٹے میں سے کہ میری نظر غلط نہیں دیکھے گی، میرے کان غلط نہیں سنیں گے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، ایک گھنٹہ اگر اس کا اہتمام کر لے تو مولانا فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ ایک گھنٹہ ہم اہتمام کر سکتے ہیں، کیا بات، اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تو اللہ جل شانہ ہی 100% لے کر آئیں گے تقوی پر، لیکن چند قدم میرے اٹھنے چاہیے۔ کچھ باتیں مولانا نے بھی فرما دی اس بارے میں۔ دوسری بات ہے اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، یہ میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں، ایک معلم یا معلمہ کے اندر شخصی صفات کیا ہونی چاہیے؟ نمبر 2 اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ خطاب سبھی کو ہے، جو بلا واسطہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، باقی ساری انسانیت کو خطاب، ساری امت کو خطاب ہے کہ آپ ہرگز اطاعت نہ کیجیے اس کی جس کے دل کو ہم نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کا اہتمام نہ کرتا ہو، اس کی طلبہ یا طالبات اطاعت نہیں کریں گے۔ خود اللہ فرما رہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی اطاعت نہ کرو، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا شاگرد ہماری اطاعت کرے، ہماری اتباع کرے۔ اگر اللہ کے ذکر کا معاملہ نہیں ہے، اس کا التزام نہیں ہے، اہتمام نہیں، التزام نہیں ہے، تو طلبہ اطاعت نہیں کریں گے۔ مختصر ذکر کا اہتمام کر لیا جائے، مصروفیت ہوتی بسا اوقات، مختصر ذکر کا تو التزام ہو۔ ہماری گزارش ہے کہ جیسے درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ اقل اس کا درجہ 10 دفعہ ہے پڑھنا، 10 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ کوئی تسبیحات ایسی ہوں جو مختصر ہوں لیکن التزاماً ہوں۔ اور اس میں ایک اور بات ہمارے بڑے فرماتے ہیں، ہماری تدریس کی لائن یہ ہے کہ اگر اس لائن میں کسی اللہ والے سے ہمارا اصلاحی تعلق اگر نہ ہو تو یہ استاد مدرسے کے لیے فتنہ ہے، چاہے کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، سیدھی بات، فتنہ ہے۔ قابل ترین استاد ہوتے ہیں، اصلاحی تعلق کوئی ایسا بڑا نہیں ہے انسان کی زندگی میں جس میں انسان مشورہ کر سکے اس سے، وہ استاد فتنہ ہے۔ اس لیے کوئی بڑے انسان کی ایسی زندگی میں ہونے چاہیے یہ جس میں اپنی زندگی کے فیصلوں کا وہ مشورہ کر لیا کرے، ان سے رہنمائی لے لیا کرے۔ اور میری گزارش ہوگی کہ معلمات تو اپنے محارم کے ذریعے سے اللہ والوں سے تعلق قائم فرمائیں، اور ہمارے معلمین اپنی مناسبت کے اعتبار سے اللہ والوں سے تعلق ضرور قائم فرمائیں۔ الحمدللہ مفتی تقی عثمانی سے فرمانے لگے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم جب اللہ والے ملتے نہیں، اللہ والے کہاں ہیں جب تو ملتے نہیں، کہنے لگے تم کسی مسجد میں چلے جاؤ، وہ جو مؤذن اذان دیتا ہے نا اسی کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو، وہ کم اللہ والا جو 5 وقت دعوت دے رہا ہے، تم کہتے ہو اللہ والے نہیں ملتے، وہ مؤذن کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، اللہ کی قسم تمہیں اس سے نفع ہوگا، مؤذن سے نفع ہو جائے گا۔ وہ کم مرتبے کا انسان تو نہیں ہے جس کی گردن سب سے اونچی ہے کل قیامت کے دن، اس کو کوئی شرم، اس کو کوئی حیا نہیں، اس کو کوئی وہاں کل ڈر نہیں ہے، کسی قسم کا خوف نہیں، اس لیے اونچی گردن کر کے چلتا ہے کل قیامت کے دن۔ تو اس لیے جہاں مناسبت قائم ہو جائے وہاں ان سے سلسلہ ایسا بنایا جائے، ان کی خدمت میں جایا جائے، ان سے بار بار مشورہ کیا جائے۔ یہ دین کی ساری راہ، یہ سفر بغیر نسبت جوڑے سفر طے نہیں ہو سکتا۔ ہم اصل میں نا ایک منصب پر فائز ہیں، اس منصب کے بہت زیادہ تقاضے ہیں،
بہت ذمہ داریاں ہیں، نفع بھی سب سے زیادہ ہے اس منصب کا، اس سے بڑھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی اور منصب کا نفع نہ ہو جو مدرس کے منصب کا نفع ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے یہ سفر اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ کر طے کیا جائے۔ اور نمبر 3 خوبی یہ ہے شخصی صفات، قرآن حکیم کی تلاوت۔ ہماری بسا اوقات مصروفیت ایسی ہوتی ہے جیسے قرآن پاک کی تلاوت رہ جاتی ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ 5 منٹ کے لیے التزاماً تلاوت کر لیا کریں، 5 منٹ کے لیے التزاماً تلاوت فرما لیا کریں، اور اتنی اونچی آواز سے کہ جس سے ہمارے کان بھی سنیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا وما جلاؤها، تو علماء فرماتے ہیں کہ توبہ اور استغفار سے تو دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، لیکن دلوں کا جو جلا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہی ہے۔ 5 منٹ کے لیے تلاوت کر لیا کر۔ کوئی اپنا اس دن مولانا رشید احمد بیٹھے ہوئے تھے، رشید احمد تھانوی صاحب تشریف فرما تھے، کہنے لگے کہ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو ملے، کہنے لگے ہم نے اس کی باتیں سنی، ہم حیران ہو گئے، وہ اندر سے کتنا کو صوفی آدمی ہے۔ کہنے لگے مولوی صاحب زندگی گزر گئی ہے بغیر ناشتے کے، بغیر کھانے کے، چلے گئے ہم کاموں پہ، لیکن کبھی گھر سے بغیر تلاوت کر کے میں نہیں نکلا ہوں، الحمدللہ پوری زندگی گزر گئی ہے۔ ایک غیر عالم ڈاکٹر قدیر خان یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس لیے التزاماً 5 منٹ، اتنا وقت ایسا ہو سکتا ہے، اتنا اہتمام ہو سکتا ہے کہ ہم 5 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ باقی کوئی ماشاءاللہ 3 پارے کرے، کوئی 5 پارے کرے، کوئی بطور وظیفہ پڑھے، زبانی پڑھے، لیکن 5 منٹ دیکھ کر تلاوت ہو، اس کا اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 4 جو ہے وہ شخصی صفات میں سے صبر ہے۔ دیکھیں انسان کے علاقائی حالات بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات شخصی حالات بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات بھی بچے بیمار ہوتے ہیں۔ یہ جتنے مسائل ہیں یہ اپنے طلبہ کے سامنے نہیں لانے۔ ہر آدمی کے ساتھ مسائل ہیں، بھی بچوں کی بیماری کے مسائل ہیں، کسی کے علاقائی مسائل ہیں، کسی کی ضرورتیں ہیں۔ یہ سارے مسائل اس ادارے کی 4 دیواری کے باہر ایک پوٹلی میں باندھ کے رکھ دیے جائیں، پھر اندر آ جائیں۔ طلبہ سے کبھی ڈسکس نہیں کرنا، کبھی گفتگو نہیں کرنا، میرے بھائی بیمار ہیں، میرے بھائی وہ ہیں، میرا فلاں مسئلہ ہے، میرا بیٹا بیمار، طلبہ سے نہیں۔ مولانا یوسف خان صاحب فرمانے لگے موقوف علیہ کے اسباق ہوتے تھے یا دورے کے اسباق ہوتے تھے، اور اہلیہ آئی سی یو میں تھیں، آئی سی یو میں ذمہ داری پوری کرنا، سامنے بیٹھ کر آپ جانتے ہیں ایسے آئی سی یو میں تھوڑی دیر بعد ادویہ لانی ہوتی ہیں، پھر دورے کا آگے سبق پڑھانا۔ طلبہ کو احساس نہیں ہونے دیا کہ میرے گھر والے بیمار آئی سی یو میں، وہ آدمی ذہنی طور پر کتنا متاثر ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیلی فون ہے یہ ایک ایسی پوٹلی ہے مسائل کی جو ہمارے ساتھ ہے جیب میں۔ اگر ایک فون آ جائے تو یاد رکھیے گا مدرسہ سبق کے دوران ایک موبائل کی جو ہے کال آ جائے تو کتنا ہی لائق سے لائق استاد کیوں نہ ہو، وہ اپنے سبق میں ربط قائم نہیں رکھ سکتا۔ کتنا ہی مضبوط اعصاب کا آدمی کیوں نہ ہو، وہ اس فون سننے کے بعد اپنے سبق کے اندر توجہ اور دھیان نہیں رکھ سکتا۔ یہ میں آپ سے وہ خوبیاں ذکر کر رہا ہوں، اگر ایک بھی نہ ہونا تو طلبہ محسوس کر لیں گے، فوراً پہچان لیں گے۔ نمبر 5 شکر کا جذبہ ہے۔ ایک استاد کے اندر شکر کی کیفیت بھی ہونی چاہیے۔ شکر آپ حضرات جانتے ہیں دل سے بھی ہے، اعضائے جوارح سے بھی ہوتا ہے، اور زبان سے بھی ہوتا ہے، اور دل سے آپ حضرات جانتے ہیں کہ نعمتیں دینے والے کا احترام، نعمتیں دینے والی کی محبت، وہ ادارہ جو حسن سلوک کر رہا ہو اس کا احترام، اس سے محبت، یہ بھی ایک شکر کا درجہ ہے۔ اچھا بسا اوقات اگر آدمی دیکھیں یوں کہے کہ میں ادارے کے بڑوں کو کوئی بڑا نہیں سمجھتا، علماء فرماتے ہیں کہ اس طالب علم کو بڑا نہیں سمجھتا، تو اس کے طالب علم اس کو بڑا نہیں سمجھتے۔ جو یہ کہے کہ میں کسی بڑے کو بڑا نہیں سمجھتا، یا جس کے دل میں اپنے اساتذہ کا احترام نہ ہو، تو یاد رہے کہ اس کے طلبہ اس کا احترام نہیں کرتے۔ اور زبان سے بھی شکر کا اظہار ہو، اما بنعمت ربک فحدث، اور شکر کے کلمہ جزاک اللہ ہے۔ طلبہ کوئی چیز ہمیں دیں، کوئی پینسل دیں، ہم طلبہ سے پینسل لیتے ہیں، اس کی عادت بنائی جائے، کاپی بیٹا پینسل دینا، پینسل دی جزاک اللہ۔ ہم مسابقہ
قرآن الکریم کے اندر موجود تھے، جب طلبہ تلاوت کر کے فارغ ہوتے تھے تو قاری احمد میاں صاحب فرماتے تھے جزاک اللہ، اچھا خاص انداز سے کہتے تھے تو بچوں نے فوراً وہ انداز پکڑ لیا، بچے اس انداز کی نقل کرنے لگے. مجھے بڑی حیرت ہوئی، تو میں اپنے بیٹے سے کبھی کبھی کہتا ہوں مجھے وہ انداز سناؤ جو قاری احمد میاں تھانوی صاحب کا انداز تھا، تو بچے مجھے پورا وہ جزاک اللہ، میرا بیٹا اس طرح مجھے سنا دیتا ہے جزاک اللہ. میں نے کہا تھوڑی سی ایک ہی مجلس میں اس نے استاد جی کا انداز پکڑ لیا. طلبہ کو جزاک اللہ کہنا، چھوٹی چھوٹی بات پر جزاک اللہ کہنا، یہ وہ تربیت اور تعلیم ہے جس میں طلبہ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. چونکہ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. اگرچہ منعم حقیقی اللہ کی ذات ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے، یہ ہمارے لیے بات ہے کہ بسا اوقات اللہ کی ذات پر اعتقاد اور یقین جو کہ اس بات کا مقتضی ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یقیناً بسا اوقات انسان کے دل میں اسباب کی تحقیر پیدا ہو جاتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، سبب کی تحقیر کی اجازت نہیں ہے. انشکر لی ولوالدیک، مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے میں اپنے بھائی کے ساتھ اور والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رات کو ہم جا رہے تھے کپورتھلا ہاؤس کے باہر، اندھیرا تھا، پرانی بات. میرے بیٹے بھائی نے جیب سے کوئی چیز نکالی تو کچھ سکے نیچے گر گئے، تو ہم چلنے لگے، سکے 1 روپے 1 پیسہ 2 پیسے، اس کی کیا حیثیت. تو والد صاحب نے کہا کوئی چیز گری ہے، ہم نے کہا وہ سکے گرے. کہنے لگے ماچس لاؤ، ماچس لائی گئی، جلائی گئی، سکے تلاش کیے گئے. پھر اس موقع پر یا کسی اور موقع پہ فرمایا دیکھو وہ نعمت جس کے کثیر اجزاء انسان کو نفع دیتے ہوں، اس نعمت کے قلیل اجزاء کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے. 5000 کا نوٹ نفع دیتا ہے تو 5 روپے کا سکہ، اس کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے. سبب کے بغیر اللہ یقیناً کرنے پر قادر ہیں، سبب کی تحقیر کی اجازت نہیں ہے. انشکر لی ولوالدیک. تو اس لیے جو نعمتیں دینے والا انسان دکھائی دے رہا ہو اس کا بھی شکریہ ادا کیا جائے. اچھا ایک بات میں یہاں سے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں، اور میری ایک درخواست ہوگی آپ سے کہ میں عرض کروں گا، اگر آپ کو اس پر اشکال ہو تو آپ ضرور فرمائیے گا. اور رسول المعلم میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، القاء المدرسی القاء السلامی، باب باندھا ہے القاء السلامی علی المتعلم قبل الدرس و بعدہ. ایک مدرس کا اپنے متعلم کو سلام کرنا درس سے قبل اور بعد میں. میری ایک درخواست ہوگی، اس پر انہوں نے باب باندھا، پھر اس میں وجوہات لکھی. فرمایا اصل میں جو علوم دینیہ ہے یہ باہم احترام و مودت کے بغیر منتقل نہیں ہو سکتے. باہم مودت اور احترام کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ ضرور ہے کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، کہ تم اس وقت جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور ایمان والے، اور میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے سبب سے تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے نا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک باہم مودت اور محبت نہ ہو. اور کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے سبب سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو. تو یہ عمل میری محبت ان بچوں کے دل میں پیدا کر دے گا. القاء السلامی علی المتعلمی، علی المعلمی نہیں ہے یا میں گیا ہوں میں بچے مجھے سلام کریں، نہیں، القاء السلامی علی المتعلمی قبل الدرس و بعدہ. اٹھتے وقت، درجے سے صف سے نکلتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے ہم نکل جائیں. کیا خیال، اس کا اہتمام فرمائیں گے؟ میری درخواست ہوگی کہ آج ہی سے اس کا اہتمام ہو جائے. اور نمبر 6 جو ہے وہ عدل انصاف ہے، طلباء کے درمیان عدل انصاف کا اہتمام. یاد رکھیے گا عدل کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ. اور ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ. سب سے بڑا عدل یہ ہے نالائق طالب علم لائق طالب علم کے درمیان فرق نہ کرنا. کہ نالائق طالب علم، کم استعداد والا طالب علم سمجھتا ہو کہ میرا استاد مجھے پوری توجہ دیتا ہے، میں اس کلاس کا کوئی عضو معطل یا عضو ضائع نہیں ہوں. اس کو یہ احساس دلانا تو عضو معطل ہے، تو ایک جیسے بعض طلباء جو ہے نا وہ رونق کے لیے ہوتے ہیں، ہرگز میں یہ نہیں کہنا بعض طلباء رونق کے لیے آتے ہیں وہ کلاس میں رونق لگی ہوئی، نہیں. عدل و انصاف
کا اچھا جو استاد عدل کا معاملہ نہ کر رہا ہو فوراً طالب علم سمجھ آتا ہے، اور جس استاد میں عدل نہیں ہے اس کا علم منتقل نہیں ہوگا، اس کا احترام استاد بچوں کے دل میں نہیں ہے۔ اچھا ایک طالب علم ہے جس کو پتہ ہے کہ استاد نے آتے ہی میرے پیچھے پڑ جانا ہے، پورے کلاس میں میرے پیچھے ہے، استاد نے پورے مدرسے میں میرے پیچھے پڑے رہنا ہے، مجھے پریشان کرنا ہے، یہ بچہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کر رہا استاد۔ تو عدل اور انصاف اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ نمبر 7 تحمل و برداشت ہے۔ مولانا نے بھی بات تحمل برداشت پہ کافی ساری کی ہے۔ آج کے معلم کو، ٹیچر کو کتنا برداشت کرنا ہوگا۔ آج یہ باہر برداشت نہ کر سکے، مدرسے کے قانون کو برداشت نہ کر سکے، تو اس کے طلباء میں بھی برداشت نہیں ہوگے۔ اچھا ایک استاد ایسا ہے سبق پڑھا رہا، لائٹ چلی گئی، دیکھیے سبق پڑھانے میں محو ہے، طلباء بھی محو ہیں، گرمی کا احساس نہیں ہوگا، لیکن ایک استاد لائٹ چلتی جاتے ہی کہہ دے کہ نہیں وہ سی پی ایس نہیں ہے، جنریٹر نہیں ہے، کیوں نہیں آن نہیں، کیوں مسئلہ گرمی بہت لگ رہی، طلباء کو بھی گرمی لگنی شروع ہو جائے گی۔ تو جس استاد میں تحمل و برداشت نہیں ہے اس کے طلباء میں بھی تحمل و برداشت نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ جس استاد کی بات پر طلباء منہ بنا لے یہ ناکام معلم ہوتا ہے۔ جس کی بات پر طلباء منہ بنا کے بیٹھ جائیں یہ ناکام معلم ہے۔ میں یہ بات اپنی طرف سے نقل نہیں کر رہا ہوں آپ کو، اس کی طلباء بات لینا نہیں چاہتے ہیں، ناکام معلم ہے۔ آپ نے کوئی کام کہا، طلباء کے چہرے پہ کوئی بل نہیں آیا، یہ ہے کامیاب معلم اور کامیاب معلمہ۔ اور پھر نمبر 9 یہ کہ خدمت خلق کا جذبہ بھی ہو، اور نمبر 10 یہ ہے کہ علم کی امانت بچوں تک منتقل کی جائے۔ اللہ اکبر۔ علم کی امانت میں 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک چیز ایمان ہے۔ ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک اس کا ایک محدود سا تصور آتا ہے۔ ہم اپنے تصور کو کھولیں، ہم یہاں تدریسی ماحول میں ہیں، ہمارے ہاں ایمان وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد غیر ناسخہ ہیں جو بچوں کے دل میں راسخ کرنے ہیں۔ علم الکلام کے ذریعے سے یہ ایمان ہے۔ لہٰذا ہمارے وہ اساتذہ جن کا تعلق علم کلام سے ہے، میں ان سے درخواست کروں گا، یہ ہمارے اس نظام کا بنیادی حصہ ہے، ہم اپنی ہر طرف کی ہوا کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہر جانب سے آتی ہوئی ہوا کو سمجھیں، یہ ہمارا بنیادی حصہ ہے۔ عقائد کو طلباء کے دل میں راسخ کرنا یہ تب اس صورت میں ممکن ہے جب وہ استاذ، علم الکلام پڑھانے والے ہمارے اساتذہ جن کا مطالعہ اپنے درسی کتب کے علاوہ بھی ہے، اور جو علم الکلام جدید کو بھی سمجھ رہے ہوں، مطالعہ فرما رہے ہوں، نشست لے رہے ہوں، تربیت فرما رہے ہوں، تربیت کر رہے ہوں، تربیت لے رہے ہوں، میری ان سے درخواست ہے کہ اس موضوع پر کام کیا جائے، ورنہ ہم کتاب کے حل کی مشغافیوں میں الجھے رہیں گے، یہ کتاب حل ہو گئی، یہ نہیں حل ہوئی، وہ حل ہوئی، وہ عقائد ہم اتار نہیں سکیں گے۔ مجھے تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے اوپر عقلی دلائل خود قائم فرمائے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ عنوان ہے، صرف یہ عقلی دلیل ہے۔ محدثین نے، علم الکلام کے محققین نے عقلی دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ ہم اتنا مطمئن کر دیں، علماء فرماتے ہیں جیسے ہے نا لا الہ الا اللہ، ہم الا اللہ پہ زور دیتے ہیں کہ اللہ کو ثابت کرنا، توحید کو ثابت کرنا، جتنا شد و مت سے یہ ہے اتنا لا الہ بھی ہے، نفی بھی ہے، شد و مت سے مقام توحید تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں طلباء میں راسخ کرنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کیونکہ ان کا طریقہ زندگی پوری انسانیت کے لیے جامع حیات ہے، بس کوئی راستہ ان کے راستے کے علاوہ نہیں ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال۔ لیکن یہ بات کب ممکن ہوگی؟ جب تک ہم لوگ تقابل ادیان کا مطالعہ نہیں کریں گے۔ یہ ہماری اپنی ذات سے تعلق ہے اس بات کا۔ میرے ذہن میں یا مجھے اپنے اسلام کے حقانیت کا وہ درجہ
کیسے حاصل ہوگا؟ جب تک میرے سامنے دوسرے ادیان کا رد نہ ہو. اسلام کی حقانیت ایک ایک دین کے مقابلے میں، مذہب کے مقابلے میں ثابت ہے. اس لیے گزارش ہوگی ہم تقابل ادیان کا خوب جم کے مطالعہ بھی کر رہے ہوں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، چاہے اس کا تعلق عدالت سے ہے، شجاعت سے ہے، یا اس کا تعلق سیاست سے ہے، عبادت سے ہے، معاشرت سے، اخلاق سے ہے، ہم یہ صفات اپنے بچوں میں منتقل کر دیں، ہم ان کے اندر یہ صفات بھر دیں. تو اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، پر مزید بات کرتے رہیں گے. بہرحال یہ کوئی 10 صفات تھیں جو مولانا کی بیان کی ہوئی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، بطور مذاکرہ بھی، بطور اعادہ بھی. آپ پہلے بھی ایک دفعہ ان باتوں کو ایک موقع پر سن چکے ہیں، اور بڑوں کی زبانی اس بات کو آپ کے سامنے آ چکی ہے. تو یہ صرف اس لیے تھا کہ میں بھی اس پر عمل کروں، آپ حضرات بھی اس پر عمل فرمائیں، تاکہ ہم اس سفر کو ترقی کے ساتھ اور ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے ہم سفر کو جاری رکھیں. اس کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. اور باقی ہم ایک بات بار بار عرض کرتے ہی رہتے ہیں کہ ہمارا جو ادارہ ہے اس کا جو مقصد اور ہدف ہے وہ یہ ہے کہ دین کے شعبے کے اندر رجال پیدا ہو جائیں. ہمارا یقیناً آپس میں بیٹھنے کا یہی مقصد ہے، رجال پیدا ہو جائیں جو بقدر ضرورت دنیا کی تعلیم جانتے ہوں. اور دوسری صورت میں ہم یوں کہیں کہ ہمارے طلباء مقاصد نبوت پر کام کرنے والے بن جائیں. مقاصد نبوت کی ترویج و اشاعت کسی درجے میں کہیں پر ہو، اس کام کرنے کے لیے عملہ تیار ہو جائے. بس یہ ہے ہماری کامیابی. تو اس کی سب وہی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو ہم سب ایک فکری ہم آہنگی کے اندر جب جڑ جائیں گے تو وہ ہم ایک جماعت ہوں گے. اور آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ ادارہ جو ہے وہ منتشر افراد کی حیت اجتماعیہ کا نام ہوتا ہے. منتشر افراد کی حیت اجتماعیہ، جس کا تعلق فکری اتحاد بھی ہے، نظریاتی اتحاد بھی ہے، اور سوچوں کا ہم آہنگ ہونا بھی ہے، ہدف اور مقصد واضح ہوں سامنے. تو پھر انشاءاللہ ہم سفر طے کریں گے. اللہ جل شانہ ہمیں اس کی ٹھنڈی ہوائیں دکھائیں گے، اس کے پھل ہمیں دکھا دیں گے. اللہ پاک دنیا میں بھی خیر عطا فرما دیں گے، اور آخرت میں انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ خیر ہماری منتظر ہوگی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.